बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तो मेरे पास दो खबरें हैं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान क्या हुआ था, क्या कोई झगड़ा हुआ था, क्या तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था या नहीं हुआ था। इस हवाले से मेरे पास आपको एक खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और कल की जो खबर है, कल जो अखबार में छपी थी जफर आहिर साहब की खबर, जिस पर आज शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम भी किया कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, शाह महमूद कुरैशी गुस्से से निकल गए। ये खबर जो मेरे पास है ये इससे मुख्तलिफ है। मेरे पास क्या खबर है ये मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। और परवेज़ खटक साहब के हवाले से मेरे पास खबर है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जाने की बातें हैं, उसके बारे में वो क्या कहते हैं और उन्होंने अपने करीबी लोगों के साथ क्या बात शेयर की है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये दो खबरें मेरे पास हैं, मैं आगे जाके बात करता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए बड़ी जो इस वक्त एक सवाल की सूरत में सूरत हाल हमारे सामने है, वो ये है कि जहांगीर तरीन की पार्टी नून लीग को कितना टफ टाइम दे सकती है। तो जाहिर है नून लीग इसके बारे में क्या समझती है। मैं आजकल अपने प्रोग्राम्स में भी नून लीग के लोगों से पूछ रहा हूं, आपके ख्याल में आपका सबसे बड़ा हरीफ कौन है पंजाब में। तो वो रिलेक्टेंट है इसका जवाब देने में, वो नहीं बता रहे हैं कि उनका हरीफ कौन है, क्योंकि वो ये कह नहीं सकते कि पीटीआई हमारा हरीफ है और वो ये कह नहीं सकते कि जहांगीर तरीन हमारा हरीफ है। लेकिन शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की उसमें से दो तीन चीजें बड़ी प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, उन्होंने इस बात का इतराफ किया है कि ये जो पार्टी है, जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, ये कोई पार्टी नहीं है। और वो ये समझते हैं कि ये 3-3 4-4 हिजरतें किए हुए लोग हैं जिनका कोई नजरियाती वोट बैंक नहीं है। और जहांगीर तरीन साहब अगर नजरियाती वोट बैंक के तौर पर मांगने की कोशिश करेंगे, ये एक ऐसी पार्टी के तौर पर आएंगे जो नजरियाती पार्टी के तौर पर सामने उभर के आएगी। तो चूंकि इनका नजरियाती वोट बैंक तो है नहीं, और ये जो अगला इलेक्शन होना है ये ख्वाजा आसिफ को भी पता है कि ये नजरियाती वोट बैंक के ऊपर होना है, वोट के ऊपर होना है। ये ऐसा नहीं है कि ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन नहीं है, ये पहले मैं भी कह चुका हूं आपको, ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन नहीं है। जो भी सियासी जमात अपने नजरियाती वोट बैंक रखती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो पीटीआई और पीएमएलएन ही क्यों ना हो, जिनके नजरियाती वोट बैंक है उनका वोट मिलना है। ये जो इलेक्टेबल्स की पार्टी है ये पिट जाएंगे। इनको नून लीग भी सीरियस नहीं ले रही और वो मानते हैं, और वो समझते हैं कि इनको हम अपनी पार्टी में ले नहीं सकते थे, और वो समझते हैं कि उनके लिए इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करना मुमकिन भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कहां जाकर ये हमारे पास अगर अपने लोग मौजूद हैं, तगड़े लोग मौजूद हैं, और अब कई हलकों में जहां जहां इनके बंदे हैं, तो वहां पर अगर इनके पास तगड़े वोट बैंक, नून लीग के पास तगड़ा उम्मीदवार मौजूद है, तो वो क्यों किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहेंगे। तो नून लीग समझती है कि उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये समझते हैं ख्वाजा साहब के जहां से ये आए थे वहीं वापस चले गए, यानी जहां से ये पैदा हुए थे, जहां ये हमेशा भेजे जाते हैं, जहां की हवा चलाई जाती है और इनको वहां भेजा जाता है। इस मरतबा भी उनको भेजा गया है और इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। फिर वो ये समझते हैं कि पीटीआई, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि जहां जहां पीटीआई अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी वहां से जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा, और जहां पीटीआई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी वहां पर जो है वो ये मुकाबला कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, फिर वो ये समझते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि अगर पीटीआई बैन हो गई और किसी और नाम से भी आ गई तो फिर भी वोट उसको पड़ेगा। एतराफ किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अगर पीटीआई किसी भी नाम से आ गई तो वो नजरियाती वोट बैंक उनका है, और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी वोट अगर बैन हो गई, इनका वोटर किसी और के पास नहीं जाएगा, घर बैठना गवारा करेगा। अगर बिल्कुल पीटीआई बैन होगी और किसी भी नाम से ना आ सकी तो फिर भी इनका वोटर घर बैठेगा, जहांगीर तरीन को या किसी और को वोट नहीं देगा। ये आप दुश्मन के मुंह से एतराफ सुन रहे हैं पीटीआई का। अब अगर पीटीआई का ये एतराफ खुद दुश्मन कर रहा है, सियासी दुश्मन, ऑब्वियसली जो सियासी दुश्मन, सियासी हरीफ आपका ये अगर एतराफ कर रहा है, तो सोचे ना कि फिर वो कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एतराफ कर लिया है बरमला इस बात का कि पीटीआई का वोट बैंक तोड़ना आसान नहीं है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि अब भी पीटीआई ही हमारी बड़ी हरीफ जमात है, हम उसी को अपना हरीफ मानते हैं। यानी क्या मतलब है कि जहांगीर तरीन को या चौधरी सरवर को या किसी और भी जमात को, काफिले को हम अपना हरीफ नहीं मानते। हमारे असल हरीफ अभी भी पीटीआई ही है। वो किसी भी नाम से आए, अगर किसी भी नाम से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो उनका वोटर उन्हीं को वोट देगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब का एतराफ है। अच्छा, फिर सुहेल वड़ाई साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें की थी, बस मैं वो कहते हुए फिर उन्हीं खबरों की तरफ आता हूं जिसका मैंने भी जिक्र किया है। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि इस पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, जहांगीर तरीन की पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं, जो प्रो पीएमएलएन थोड़ा सा माने जाते हैं अपने सियासी तज्जिए और नजरिए में। फिर वो कहते हैं कि
یہ سہیل بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پارٹی تب جیت سکتی ہے جب پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا نہ ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا نہ ہو. پی ٹی آئی پر بین کر دیں گے، وہ کسی اور نام سے آئے گی لیکن اس کا بندہ کھڑا ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اتنی جلدی ختم ہو سکتا ہے، یہ سہیل بھائی صاحب نے کہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ گیم ابھی آن ہے. اگرچہ عمران خان کا سیاسی مستقبل ہمیں اس پر بہت سارے شکوک و شبہات کے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں، اور اس بات کے امکانات بہت کمی ہیں کہ عمران خان کو براہ راست الیکشن میں اترنے نہیں دیا جائے گا. لیکن عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے، یہ سوال اہم ہے. کیا عمران خان اپنے کسی بندے پر اعتبار کر کے اس کو میدان میں اپنے لیڈر کے طور پر اتاریں گے اور وہ لیڈ کر سکے گا؟ کیا وہ شاہ محمود قریشی ہو سکتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے، کیونکہ کئی لوگوں کا خیال ہے، سلیم صافی جیسے تجزیہ کار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کسی پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ شاہ محمود قریشی پر بھی اعتبار نہیں کریں گے. لیکن عمران خان کو اعتبار تو کرنا پڑے گا. اگر ان کو بین کر دیا جاتا ہے اور ان کو سیاسی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے یا سیاسی لڑائی لڑنی ہے، جاری رکھنا ہے، یا تو یہ ہے نا کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں کہ میرا آج سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے، میں کوئٹ کرتا ہوں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر انہوں نے خود کو نااہل ہو جانے یا گرفتار ہو جانے کے بعد اپنی سیاسی لڑائی جاری رکھنی ہے تو ان کو کسی نہ کسی پر اعتبار کرنا پڑے گا. شاید پاکستان کے موجودہ حالات میں وہ ایسا ہی شخص ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. اب ایسے شخص پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوگا اس پر اعتبار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کرنا پڑے گا. اچھا، اب یہ جو خبریں کل چلیں، اخبار میں چھپی، اس پہ پروگرام ہوئے، میں نے بھی اس پہ ویلاگ کیا تھا اور میں نے اسٹوری کو کوٹ کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ غالباً ناراض ہو کر چلے گئے. میں نے اس خبر کا حوالہ دیا تھا ظفر آہیر صاحب کی خبر کا کہ انہوں نے کہا کہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. اچھا، اب اس پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کے، آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے فون لے لیے جاتے ہیں، تو اس کے پھر اس کا واٹس ایپ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے گروپ ختم ہو جاتے ہیں جو بھی، یا اس کو گروپوں سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی جس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کا فون لے کر سب سے پہلے اس کو واٹس ایپ گروپوں سے نکالا جاتا ہے، اس کی کمیونیکیشن ختم کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فون جب وہ پھر چھوٹتا ہے تو اس کے فون اس کے پاس آتے ہیں، تو پھر اس کو نئے سرے سے گروپس میں ایڈ ہونا پڑتا ہے. تو کل عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، کور کمیٹی کا گروپ اور ان کی جو ورکنگ کمیٹی کا گروپ، تو اس میں عمران خان نے خود ہدایت کی ہے ایڈمنس کو، گروپ ایڈمنس کو، کہ شاہ محمود قریشی کو اس میں ایڈ کریں. ایڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تک شاہ محمود قریشی کو ایڈ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں. تو شاہ محمود قریشی کو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا، یہ کل شام کی اور آج کی بات ہے، یعنی اس خبروں کے بعد جو چلی ہیں، اور کل عمران خان جب واپس گئے ہیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مختلف عدالتوں سے ہونے کے بعد، ڈیپ کو بھگتنے کے بعد جب واپس گئے ہیں، اس کے بعد کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو ابھی تک گروپوں میں ایڈ کیوں نہیں کیا؟ تو شاہ محمود قریشی کو ایڈ کریں. ایس ایم کیو کہتے ہیں ان کو، کہ ایس ایم کیو کو ایڈ کریں. تو ایک تو کور کمیٹی کے گروپ میں اور مختلف گروپس میں شاہ محمود قریشی کو خود عمران خان نے ایڈ کرایا ہے. تو اب اگر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور اگر لڑائی ہو گئی ہے اور اگر ان کا رابطہ ختم ہو گیا ہے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ اب آپ کا سوال ہوگا کہ پھر شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کیوں نہیں کی اور یہ تاثر کیوں دیا کہ ان کی ملاقات اچھی نہیں رہی؟ اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ یہی تاثر دینا مقصود ہو اور یہ حکمت عملی کا حصہ ہو کہ یہی تاثر دیا جائے کہ شاہ محمود قریشی کے عمران خان کی ملاقات اچھی نہیں رہی، اور ہو سکتا ہے یہی تاثر دینا مقصود ہو کہ عمران خان ابھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے یا شاہ محمود قریشی پر پورے طرح سے بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ممکن ہے ایسا ہو. اور پھر شاہ محمود قریشی کے جو صاحبزادی ہیں مہربانوں، انہوں نے کہیں پر بات کی ہے، وہ بھی مجھ تک پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دس از بلشٹ، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اور والد صاحب کی کوئی جھگڑا ہوا ہے یا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. اور دوسرا پرویز خٹک صاحب، دیکھیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اپنے کئی دوستوں میں بیٹھ کر. انہوں نے کہا، یہ بھی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط اور لغو بات ہے کہ میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں یا میں ان سے رابطے میں ہوں یا اس میں جا سکتا ہوں. پرویز خٹک نے کہا کہ یہ جہانگیر ترین سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا ووٹ بینک ہو سکتا ہے، یا استحکام پاکستان پارٹی خیبر پختونخوا میں کیا ووٹ بینک حاصل کر سکتی ہے، یہ وہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ پرویز خٹک صاحب نے کہا.
انہوں نے کہا کہ میں نے صرف عہدے چھوڑے ہیں، پارٹی نہیں چھوڑی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر بہت دباؤ ڈالا گیا اور ان کو پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا تو پھر وہ سیاست چھوڑیں گے. یہ وہ آج کی تاریخ تک تو یہی سمجھتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ آپ ایک دن میں نے آپ کو شعر سنایا تھا نا کہ اس نے چھوڑا تو کسی اور، تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں. کیسے ممکن ہے کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاست کا بادشاہ رہنے والا یا سیاست کا اتنا ایک اہم مقام پر رہنے والا شخص سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے؟ آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو مجبور کیا گیا پھر وہ سیاست چھوڑ دیں گے، اور آج وہ سمجھتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو مجبور کیا گیا کہ پی ٹی آئی چھوڑیں تو پھر شاید وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ پرویز خٹک کے اوپر بھی اپنی فیملی کا، اپنے بیٹوں کا، بچوں کا دباؤ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی. اور ابھی تک ان کا جو ہے وہ ان کا خاندان، ان کی فیملی، خاص طور پہ اسحاق خٹک، یہ لوگ کھڑے ہیں. جیسے پرویز الہی پر مونس کا دباؤ ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، ایسے ہی ان پر بھی دباؤ ہے بچوں کی طرف سے کہ پی ٹی آئی ابھی نہیں چھوڑنی. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ابھی ہے. اب آپ اس ساری سچویشن میں انالیسس کر لیں جہانگیر ترین صاحب کہاں کھڑے ہیں. اب آخر میں یہ انالیسس دیتا رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب کی بات آپ سن لیں، سہیل وڈائچ صاحب کی بات آپ سن لیں، اور تحریک انصاف کی جو پوسچرنگ ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تو لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب والا جو پروجیکٹ ہے وہ کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکال سکے گا، اور کوئی شاید وہ ویسا. ہاں اس صورتحال میں بھی سمجھتا ہوں کیونکہ حالات جس قسم کے ہو گئے ہیں، عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. حکمت عملی کا حصہ ہے. دیکھیے آپ نے جب لمبی ریس کرنی ہوتی ہے اور دور تک بھاگ کے جانا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے پہلے. یعنی فاسٹ بالر آپ دیکھیں نا، پہلے پیچھے جاتا ہے، جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا تیز دوڑ کے آتا ہے. تو 2 قدم پیچھے ہٹ کے آپ کو جو ہے وہ جیتنا ہوتا ہے. یہ رسہ کشی ہے. رسہ کشی کا کھیل آپ جانتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ وہی جیتتا ہے جو پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ بھی رسہ کشی ہے، اس میں پیچھے ہٹنے والا جیت سکتا ہے. حکمت عملی تبدیل کرنی ہوتی ہے. عمران خان کرکٹر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکمت عملی بعض دفعہ چینج کرنا پڑتی ہے. آپ جاتے ہیں بعض دفعہ 4 سکور پہ آپ کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو آل ٹوگیدر اسٹریٹجی چینج کرنا پڑتی ہے اور جو آپ نے بنائی ہوتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب ایک سٹیپ پیچھے لے لیں اور اپنا بندہ میدان میں اتاریں. ایک ایسا بندہ جو انہیں بھی قابل قبول ہو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہو، لیکن وہ عمران خان کا لوائل بھی ہو اور درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کر کے چلے، اور انتخابات میں جب اترے تو لوگ اس پہ یقین بھی کر سکیں اور اس پر عمران خان کا ہاتھ بھی ہو. تو اس طرح کا سیناریو آنے والے دنوں میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور شاید یہ اس وقت موجودہ حالات میں تحریک انصاف کے لیے بہتر بھی ہو. تو یہ میرا تجزیہ تھا، اس میں 2 خبریں تھیں، اور باقی صورتحال آپ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کوئی زیادہ میرے نزدیک خوش کن نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.